نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، آج نواں روزہ ہو گیا اور نویں تراویح ہماری مکمل ہو چکی. حافظ صاحب زندہ اخلاص نے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت میں جو تلاوت فرمائی ہے اس میں بہت سے واقعات کا ذکر ہے، بہت سے معاملات کا ذکر ہے. وقت کی نزاکت کے مطابق ایک آیت کریمہ سے متعلق چند گوشے گزارش کروں گا. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں وہی بناتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وأقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. مسجدیں بنانے والوں کی، مسجدیں تعمیر کرنے والوں کی 5 صفتیں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی. کئی صفتیں؟ 5 صفتوں کا ذکر کیا گیا. بے شک انما، بے شک یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں، وہی بناتے ہیں. کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک جانتے ہیں، خالق مالک رازق پالنہار جان کر اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہاں صرف باللہ کہا ہے، اس سے جو ہے اللہ پر ایمان لانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی میں پوشیدہ ہے اس کے رسول کی رسالت پر بھی ایمان رکھنا. کیوں؟ کیونکہ کوئی اس وقت تک ایمان لائے گا ہی نہیں جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا رسول نہیں جان لیتا. جب رسول مانتا تب اللہ پر ایمان لاتا. تو یہاں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا مراد ہے، یعنی مکمل کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. دوسری صفت جو بیان کی گئی وہ ہے یوم آخرت پر ایمان رکھنا، یعنی جزا کے دن، جزا والے دن پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا. یہ دوسری صفت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جملے سے ان لوگوں کا رد کر دیا گیا جو لوگ کہتے ہیں آخرت کچھ نہیں ہے، جزا اور سزا کچھ نہیں ہے. ایک فرقہ دنیا میں ایسا بھی ہے جو دہریہ فرقہ ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، جو اللہ کو مانے گا ہی نہیں، تو وہ آخرت کی جزا اور سزا پر کیا اعتبار کرے گا. سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا دہریہ الجھا ہوا ہے، دہریہ الجھا ہوا ہے، دہر کے پھندوں میں یوں سارا الجھا سامنے ہے اور سرا ملتا نہیں، سارا الجھا سامنے ہے اور سرا ملتا نہیں. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا. دہریہ قسم کے لوگ جسے کہتے ہیں آزاد مزاج، آزادی 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 کے نعرے لگانے والے. تیسری صفت
جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی مسجد بنانے والوں کی، وہ ہے اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے وقتوں پر ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ چوتھی قسم جو بیان کی گئی وہ ہے وآت الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے جو حق مقرر فرمایا ہے مال پر وہ حق ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کچھ زیادہ بھی تو نہیں مانگا ہے، 100 روپے پہ 2.5 روپے، یہ کوئی مانگنا ہے؟ دیا ہوا تو سب اسی کا ہے، وہ اپنے دیے سے کہتا ہے کہ میرے دیے سے 2.5 روپے تم میرے مستحق بندوں تک پہنچا دو۔ ہم وہ بھی نہیں کرتے، ہم اپنے یار دوستوں پر آوارگی کے لیے، تفریح بازی کے لیے، ہوٹلوں پر گھومنے پھرنے کے لیے ہزاروں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں بے درے۔ اس وقت ہمیں جو ہے احساس نہیں ہوتا، لیکن جس وقت زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، کوئی مدرسے والا جو مستحق امداد ہے وہ، یا کوئی یتیم بیوہ مسکین غریب محتاج مجبور و لاچار وہ جو مستحق زکوٰۃ ہے، وہ اگر سامنے نظر آ جاتا ہے تو ہم منہ پھیر کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شامت اعمال سے اگر سامنے ہی پڑ گیا تو اسے 100 ہیلے بہانے کرتے ہیں، ابھی میرا حساب نہیں ہوا، ابھی میرا کتاب نہیں ہوا، ابھی میرا پیسہ قرضے میں ہے۔ ابھی آ کے ہم مسئلے معلوم کرتے ہیں کہ حضرت ذرا یہ تو بتائیے کہ میرے اوپر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اتنا مال تو میرے گھر میں ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، لیکن حضرت میں بہت قرض دار بھی ہوں، لاکھوں روپے کا قرضہ ہے، اب ایسی صورت میں زکوٰۃ بنے گی؟ قرضہ ادا کرتا نہیں، زکوٰۃ دینے میں روتا ہے، اب بہانے ڈھونڈتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ بھی نہ دینا پڑے، اور الزام مدرسے کے علماء پر، حفاظ و قراء پر یہ ہے، مدرسے کے طلباء پر یہ لگاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ خور ہے۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی زکوٰۃ لینے والے موجود ہیں، تمہارے پاس آ کر تمہیں احساس دلاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے کہ اس کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کر دو، جو مستحق ہے اسے دے دو، ورنہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لیے گھومتے پھریں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ زبردستی دینے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ لے لو تو اس وقت لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے وقت کے آنے سے پہلے اگر ہم سنبھل گئے تو بہت بہتر ہے۔ یہی وہ طلباء ہیں جسے تم اپنا اترن دیتے ہو اور وہ دین مدین کی خدمت کرتے ہیں، عالم حافظ قاری مفتی بنتے ہیں اور پھر قوم کے امام بنتے ہیں، اور ایسا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں عطا فرماتا ہے جنہیں تم حقیر و ذلیل سمجھتے ہو۔ ان کو اگر استنجے کے لیے بھی کوئی اگر ڈھیلا دے دے گا کل قیامت کے دن، اسی ڈھیلے کے صدقے میں تمہاری بخشش و مغفرت و نجات ہو جائے گی۔ ان کا یہ مقام، یہ مرتبہ کیوں؟ علم دین کی برکت کی وجہ سے، عظمت قرآن کی وجہ سے، عظمت حدیث کی وجہ سے، نیابت رسول کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام مرتبہ دیا۔ اس میں کسی برادری کی کوئی قید نہیں ہے، نہ اعلیٰ ادنا کی کوئی قید ہے۔ عالم دین ہے، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی برادری کا ہو، وہ ہمارا سر کا تاج ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے یہ عظمت دی ہے، یہ مقام و مرتبہ دیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ مسجد کون بناتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور 5ویں جو صفت بیان کی گئی وہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر انہیں پرواہ ہوتی ہے تو اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے۔ حقیقت بھی یہی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے پوری کائنات ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ چونٹیوں سے ڈرتا ہوا پھرتا ہے۔
ایک سوئی انجیکشن لگانے سے ڈرتا پھرتا ہے، چیخیں مارتا پھرتا۔ حقیقت یہی ہے، 5 صفتیں یہ بیان کی گئی، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ ہر ایک کے نصیبے میں بھی نہیں ہے، اس کی تعمیر، اس کی خدمت، اس کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اللہ اپنے کرم سے جن بندوں کو چن لے انہیں اپنے نصیبے پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے خدمت کا، ہم مکمل وفاداری کے ساتھ اس کی خدمت کرتے رہیں۔ اس کی عظمت، اس کی برکت و فضیلت، جو بقعہ زمین یعنی زمین کا جو حصہ ہم خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے لیے دے دیتے ہیں، تو وہ بقعہ زمین، زمین کے 7 طبقات سے، تحت الثری سے لے کر عرش علا تک، وہ زمین ہی کا حصہ جو ہے وہ مسجد ہی کہلائے گی، اگرچہ اس پر نماز ہو کہ نہ ہو۔ زمین ہے وہ، چونکہ مسجد کا مطلب ہے اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دینا، کہ حقیقی مالک تو وہی ہے، لیکن یہ حکم ہے ہمارے لیے۔ تو زمین کی جو خریداری ہوتی ہے، اینٹ، گارا، ریتا، بجری تو زمانے کے حوادثات سے ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن جو زمین ہے وہ زمین کہیں نہیں جانے والی ہے، وہ زمین قیامت تک مسجد ہی کہلائے گی، اور وہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور زمین کی، مسجد کی خدمت، ایک صحابی رسول تھے سرکار کے، وہ مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ ایک صحابیہ تھی ان کی، وہ مسجد کے اندر جھاڑو لگایا کرتی۔ اس وقت تک عورتوں کے مسجد میں آنے کا رواج تھا، لیکن بعد میں منع کر دیا گیا۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ہماری بوڑھی بوڑھی عورتیں جو مسجدوں میں کبھی مصلی بھجوا دیتی ہیں اور کبھی جھاڑو بھجوا دیتی ہیں، یہ اسی صحابیہ کی سنت ہے۔ جب تک عورتوں کی اجازت رہی وہ مسجد آ کر جھاڑو، صفائی ستھرائی وہ کرتی رہی، لیکن جب اجازت ختم ہو گئی تو پھر عورتیں مسجد میں نہ آئیں، پھر انہوں نے جھاڑو بھجوانا شروع کر دیا، مصلی بھجوانا شروع کر دیا۔ یہ وہی سنت ہے جو آج ہماری مائیں کرتی ہیں۔ ان صحابی رسول کا وقت آخر آ گیا، انتقال کا وقت قریب ہوا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا حالت بہت زیادہ نازک ہے اور غیر ہے، وقت قریب ہے۔ سرکار نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتا دینا، مجھے اطلاع کر دینا۔ یہ کہہ کر سرکار تشریف لے گئے گھر، کاشان اقدس پر تشریف لیا۔ ان صحابی رسول کا رات کے کسی وقت کسی حصے میں انتقال ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام پریشان ہوئے جو خدمت میں مامور تھے کہ اب ہم سرکار کو اطلاع دیں کہ نہیں دیں، رات کا یہ حصہ ہو رہا ہے، اگر ہم آقا کو اطلاع دیتے ہیں تو جو ہے آقا کے نیند میں، آرام میں خلل واقع ہوگا، اور سرکار کو تکلیف دینا صحابہ کو گوارا نہیں۔ لیکن سرکار کا حکم تھا کہ مجھے اطلاع دی جائے، اور دوسرا فرمان سرکار کا یہ تھا کہ اگر میت ہو جائے تو اس کے دفنانے میں دیر مت کرنا۔ میت یا تو مستری ہوگی یا مسترا ہوگا، یعنی یا تو وہ لوگوں سے راحت پانے والا ہوگا یا لوگ اس سے راحت پانے والے ہوں گے۔ یعنی اتنا متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار تھا، شب زندہ دار تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں مصروف و مشغول رہتا تھا، لیکن لوگ اسے اللہ والا سمجھ کر، اللہ کا مقبول محبوب بندہ سمجھ کر اسے گھیرے رہتے تھے۔ جیسے آج کل دیکھتے ہیں کوئی بزرگ اگر آ جاتا ہے تو سب پوری جو ہے مخلوق اسی کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، بس اس کی ایک نظر ہم پر پڑ جائے، یا ہم ان سے دم کرا لیں یا پانی دم کرا لیں یا کوئی ان سے دعا کے لیے درخواست کر دے، وہ ہمارے حق میں دعا کر دیں، ہمارے حق میں اللہ قبول فرما لے، اس چاہت کی وجہ سے اسے گھیرے رہے۔ تو
تو وہ اللہ کی دنیا سے رخصت ہوا، ان جھمیلوں سے آزاد ہوا، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اس لیے رحمت الہی کے حوالے کر دو جلدی، اپنے پاس مت روکو۔ دوسرا، وہ اتنا ظالم تھا، جابر تھا، بدماش تھا، غنڈہ تھا کہ وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کو پریشان کرتا تھا، محلے میں رہنا لوگوں کا دوبھر ہو گیا تھا۔ ایسا ظالم و جابر انسان، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہوا، لہذا عذاب کو اپنے گھر میں مت روکو، جلدی عذاب کے حوالے کر کے اپنے گھر کو پاک کرو۔ اس لیے سرکار کا یہ فرمان بھی ان صحابہ اکرام کے پیش نظر تھا کہ میت ہو جائے تو دفنانے میں جلدی، وہ دیر نہ کرنا، جلدی کرو۔ تو اب دونوں میں کشمکش ہو گئی، ادھر آقا کا حکم، ادھر یہ حکم، اور دوسرا جو ہے سرکار کے آرام میں خلل۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم سرکار کو تکلیف تو نہیں دیں گے، سرکار کو تکلیف نہیں دیں گے، اس رات کے پہر میں آقا کا حکم ہے جلدی دفنا دو، لہذا رات ہی میں ان کے جنازے کا انتظام کر کے، کفن دفن غسل کا انتظام کر کے، رات میں ہی نماز جنازہ پڑھ کے، رات ہی میں جو ہے صحابہ اکرام نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو لے جا کے جنت البقیع میں دفن بھی کر دیا۔ صحابہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تشریف لائے، صبح معلوم فرمایا، صحابہ وہ بھی موجود تھے جو وہاں خدمت پر مامور تھے، معلوم فرمایا کیا حال ہے ان کا، کیا حال ہے ان کا؟ تو صحابہ نے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آقا ہم معذرت چاہتے ہیں، ان کا رات انتقال ہو گیا اور ہم نے سب نے مشورہ کر کے یہ طے کر لیا کہ سرکار کو تکلیف نہ ہو، آقا کا یہ فرمان بھی پیش نظر ہے، لہذا جلدی کی جائے دفن کرنے میں، لہذا اللہ کے رسول ہم غلاموں نے جو ہے ان کے دفن میں جلدی کر دی، ہم نے رات ہی میں ان کو کفن دفن غسل دے کر کے جو ہے دفنا دیا ہم نے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سنو میں نے کیوں کہا تھا تم سے جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتا دینا، ارے وہ میری مسجد کا خادم تھا، میری مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، کوڑا کرکٹ نکالتا تھا، میری مسجد کا خادم ہو کر اور اس کا انتقال ہو جائے تو میری چاہت یہ تھی اس خدمت کے صلے میں کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں، جس کی نماز جنازہ میں پڑھا دوں وہ بخشش اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ، اگر وہ ہے انتقال ہو جائے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں نماز جنازہ پڑھا دوں۔ جب سرکار نے یہ سن لیا کہ انہوں نے جنازے کے بعد دفنا بھی دیا ان کو نماز کے بعد، تو سرکار صحابہ اکرام کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنت البقیع تشریف لے جا کر ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دوبارہ سرکار نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، سرکار ولی اقرب ہے امت کے، جب تک ولی اقرب نماز نہ پڑھ لے ایسی جنازے کی 1 نہیں 100 جماعتیں ہو سکتی۔ ولی اقرب یعنی بڑا بیٹا اگر نماز میں اس جماعت میں شامل نہیں ہے، اس کی غیر شمولیت میں آپ 1 نہیں 10 نماز جنازہ پڑھا لیں، ہو جائیں گی 10 کی 10، لیکن جب بیٹا شامل ہو جائے جو ولی اقرب ہے، بڑا بیٹا جو جانشین ہے، وارث ہے اس کا، اگر وہ شامل ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا، اور عظمت مسجد بھی، خدمت مسجد کی عظمت بھی کلیئر اور واضح ہو گئی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کل قیامت کے دن 3 کوڑے تولے جائیں گے۔ ارے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے مسجد کے خداموں کو کہ کیسا مقدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ کل قیامت کے دن 3 کوڑے تولے جائیں گے۔ ایک جو جانور قربانی کے لیے پالا جاتا ہے اس کی جو گندگی اور بیت ہوتی ہے وہ کوڑا دیکھنے میں تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا، جہاد کے لیے جو جانور پالا، گھوڑا پالا جاتا ہے، اگرچہ زندگی بھر موقع نہ آئے اسے، اس کا جو گندگی اور بیٹ ہوتی ہے وہ گندگی، وہ کوڑا
ہم ظاہراً جھاڑو مار کر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ نمبر 3، مسجد کا کوڑا، جسے ہم کوڑا کرکٹ سمجھ کر جھاڑو لگا کر ہم مسجد سے باہر اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ مسجد کا کوڑا، یہ اللہ کے یہاں محفوظ رہتا ہے۔ جب بندے کے نامہ اعمال میں کمزوری آتی ہے، کمی آتی ہے شامت اعمال سے، تو وہ کوڑا جو ہے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقدر ہے مسجد کے خادموں کا بھی، انہیں اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے، جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں اتنا کم۔ اس لیے مسجد آباد کرنے والوں کی، مسجد بنانے والوں کی یہ 5 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ان صفات کا حامل بنا دے، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے، اس کے گھر کی تعمیر، توسیع، ترقی میں حصہ لینے والا بنا دے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بہتر فرما دے۔ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ کہا اس میں لفظی معنی غلطی ہو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔